السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں عقیل افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ انتہائی اہم اور بڑی خبریں شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے اس ویلاگ کو پورا دیکھیے گا۔ ناظرین، اس ویلاگ کے اندر سب سے پہلے ہمیں اس بات کی ذرائع نے جو خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے IMF کو لکھے گئے خط کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ وہ ناراضگی کیسی ہے، اس میں کیا کہا گیا، کیوں عمران خان ناراض ہوئے اپنے وکلا کے اوپر، اپنی ٹیم کے اوپر، یہ آپ کو اس ویلاگ کے اندر بتائیں گے۔ علی امین گنڈا پور KPK کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد علی امین گنڈا پور نے جہاد کا اعلان کر دیا۔ یہ جہاد کس قسم کا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس جہاد کے اندر کیا ہوگا۔ پھر جناب قومی اسمبلی کے اندر بھی ہم آتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اندر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو گیا، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کون کون سی سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا، کس سیاسی جماعت نے حصہ نہیں لیا۔ اس کے بعد ناظرین، مولانا جب کسی سے نہیں مانے تو آخرکار میاں نواز شریف صاحب کو خود میدان میں اترنا پڑا۔ مولانا اور میاں نواز شریف کی ملاقات کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل نے اپنی کارروائی مکمل کر لی، اس کی بھی تھوڑی سی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اپنے ویلاگ کا آغاز کروں، فوری طور کے اوپر میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ جتنی بھی بڑی خبریں اس طرح کی آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ تمام خبریں فوری طور کے اوپر آپ تک پہنچ سکیں۔ بیل آئیکن بھی لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو فوری طور پر نوٹیفیکیشن بھی آ سکے۔ اب ناظرین، اس کے بعد باقاعدہ ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں سب سے بڑی خبر پہ۔ ناظرین، ذرائع نے اس حوالے سے خبر کی تصدیق کی ہے کہ عمران خان نے اپنی ٹیم کے اوپر IMF کو لکھے گئے خط کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ عمران خان نے ٹیم کے اوپر ناراضگی کا اظہار اس لیے کیا کیونکہ عمران خان کا موقف IMF کو لکھے جانے والے خط کے اندر انتہائی واضح تھا۔ عمران خان چاہتے تھے کہ IMF کو اس انداز کا خط لکھا جائے جس میں پاکستان کو امداد دینے کے حوالے سے روکنے کا کہا جائے، دھاندلی روکنے کا کہا جائے، جس میں پاکستان کو IMF کا جو مزید پلان ہے، جو مزید آگے جو پلان بننے جا رہا ہے IMF اور پاکستان کے درمیان، اس کو روکا جائے۔ لیکن عمران خان کی ٹیم نے IMF کو خط تو ضرور لکھا عمران خان کی ہدایت کے اوپر، لیکن انہوں نے تھوڑا سا ڈھیلا کام کر دیا اور IMF کو جو ہے وہ دھاندلی زدہ علاقوں کو آڈٹ کروانے کا کہہ دیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ علی ظفر نے بھی جس دن عمران خان کا بیان آیا تھا اور ساتھ علی ظفر کی سٹیٹمنٹ آئی تھی، میں نے دونوں چیزیں اس دن بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ عمران خان کہہ رہے ہیں خط ضرور لکھیں گے، جبکہ علی ظفر جو تھے وہ اس دن بھی کہہ رہے تھے کہ IMF کو خط لکھنے کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کو قرضہ ملنے کے حق میں ہے۔ یعنی عمران خان تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے تو پاکستان کو قرضہ نہ ملے، پاکستان کی مالی امداد ختم ہو جائے۔ لیکن جو عمران خان کی ٹیم ہے وہ شاید یہ چیز محسوس کرتی ہے کہ یہ جو کچھ عمران خان چاہ رہے ہیں وہ پاکستان کے الٹیمیٹلی خلاف جائے گا۔ اگر پاکستان معاشی طور پر کمزور ہوگا تو معاشی طور پر کمزور ملک کسی بھی شعبے کے اندر سسٹین نہیں کر سکتا۔ کسی بھی ملک کو اگر نقصان پہنچانا ہو تو اس کو سب سے پہلے معاشی طور پر ہی کمزور کیا جاتا ہے، اور پاکستان آلریڈی معاشی طور پر بہت زیادہ کمزور ہے، اور میرے خیال سے عمران خان کی ٹیم کو اس کا ادراک ہے۔ لیکن عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں کہ اگر میں نہیں تو پاکستان بھی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال اب آتے ہیں ناظرین دوسری خبر کے اوپر۔ علی امین گنڈا پور آج وزیر اعلیٰ KPK منتخب ہو گئے۔ علی امین گنڈا پور نے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد KPK اسمبلی کے اندر ایک تقریر کی، اور علی امین گنڈا پور نے اس تقریر کے اندر کہا کہ ہم سے انتخابی نشان لے لیا گیا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، ہم اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں اور حق چھیننا بھی جانتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کام فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا تھا، لیکن الیکشن کمیشنر اس میں کامیاب نہیں ہوا، اس لیے الیکشن کمیشنر صاحب سکندر سلطان راجہ صاحب فوری طور کے اوپر استعفیٰ دے دیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو ایوان کے اندر لائیں گے۔ پھر علی امین گنڈا پور نے اس موقع کے اوپر ایک جہاد کا بھی اعلان کیا۔
انہوں نے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ تمام لوگ کرپشن کے خلاف جہاد شروع کر دیں، کسی کی جرت نہیں کہ وہ رشوت مانگے۔ 9 مئی کے اوپر کمیشن بنانا چاہیے، نہ کرپشن کریں گے نہ کرنے دیں گے۔ پھر علی امین گنڈا نے خواتین کے حوالے سے کہا کہ خواتین اور بچوں کو جو قانونی وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے اس کے اوپر قانون سازی کی جائے گی اور حکومت جو ہے اس میں معاونت بھی کرے گی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بجلی کی مد میں جو ان کا حق ہے وہ دلائیں گے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا جو ایک جذباتی انداز ہوتا ہے، ساڈا حق اے تھے رکھ، یہ انہوں نے کہا۔ ہیلتھ کارڈ کا کہا کہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ 1 رمضان سے شروع کر دیا جائے گا۔ لنگر کھانے جو تھے وہ انہوں نے کہہ دیا کہ 1 رمضان سے شروع کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، جب مریم نواز نے اعلان کیا تھا تب بھی ہم نے کہا تھا کہ دیگر صوبوں کے اعلانات جو ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے۔ پھر مراد علی شاہ کی تقریر بھی میں نے شیئر کی اور آج یہ تقریر بھی آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب آپ موازنہ خود کیجئے گا کہ کس وزیر اعلیٰ کا کیا ویژن ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر، آج اسپیکر اسمبلی ایاز سعدی منتخب ہو گئے۔ ایاز صادق اور عامر ڈوگر کے درمیان جو تھا وہ مقابلہ تھا اسپیکر کے لیے۔ ٹوٹل 291 ووٹ کاسٹ کیے گئے اور ایاز صادق کو 199 اور عامر ڈوگر کو صرف 91 ووٹ ڈالے گئے۔ ایک ووٹ جو تھا وہ مسترد ہو گیا۔ اب اس جو مسترد ہوا ووٹ تھا اس کے اوپر بھی بڑی جناب وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ مسترد کس طرح ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر دونوں امیدواروں کے اوپر سٹیمپ لگائی گئی، یعنی اس ووٹ کو جان بوجھ کر ضائع کیا گیا۔ شاید کوئی ایسا امیدوار تھا اسمبلی کے اندر، ایسا کوئی رکن تھا جو کہ شاید دونوں کو ناپسند کرتا تھا اور دونوں کو ووٹ دینا نہیں چاہتا تھا۔ پھر ناظرین اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر کے لیے غلام مصطفیٰ شاہ پیپلز پارٹی کے اور جنید اکبر سنی اتحاد کونسل کے۔ غلام مصطفیٰ شاہ کو 197 ووٹ ملے، جنید اکبر کو 92 ووٹ ملے اور کل 290 ووٹ کاسٹ ہوئے تھے۔ اس سارے عمل کے اندر جے یو آئی، بی این پی، اے این پی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے بائیکاٹ کیا۔ انہوں نے انتخابی عمل کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخابی عمل کے اندر جو ہے وہ حصہ نہیں لیا۔ اچھا ناظرین، اس کے بعد ایک چھوٹی سی خبر ہے، وہ یہ بھی آپ کو شیئر کرتا چلوں کہ آئی ایم ایف کو جو خط لکھا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان کی جانب سے، اس کے اوپر دفتر خارجہ میں معمول کی بریفنگ جاری تھی، تو اس میں دفتر خارجہ کے جو ترجمان تھی انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان کی جانب سے لکھے گئے خط کے اوپر وزیر اعظم ہاؤس میں جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے وزیر اعظم ہاؤس فیصلہ کرے گا کہ کیا کارروائی کرنی ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں مزید خبر کی طرف کہ ناظرین نواز شریف مسلم لیگ نون کے گروپس کے 2 ملاقاتیں ہوئیں مولانا کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے وفود کی 2 ملاقاتیں ہوئیں، لیکن مولانا کسی کے بھی قابو نہیں آئے۔ مولانا اپنے نقطے کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن جس کے بعد آج میاں محمد نواز شریف کو خود مولانا سے ملاقات کرنی پڑی اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ملاقات کے بعد میاں نواز شریف اور مولانا دونوں خوش تھے اور مولانا نے رانا ثناء اللہ سے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب آپ خوش ہیں، آپ کا مطالبہ جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا۔ اب یہ کیا مطالبہ تھا اس حوالے سے بھی آگاہ نہیں کیا گیا، لیکن مولانا عبدالغفور حیدری جو کہ مولانا جے یو آئی کی جانب سے اکثر ٹاک کرتے ہیں، ان کا آج یہ انہوں نے بتایا کہ دونوں رہنماؤں نے ملاقات بہت اچھے ماحول میں کی ہے اور اس سے برف پگھلے گی۔ اس کے بعد ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان میں سابقہ جج جسٹس مظہر علی نقوی کے خلاف کونسل کی کارروائی جاری تھی۔ بہت سارے سٹیجز اس کے اندر آئے، کبھی نقوی صاحب نے کونسل کی کارروائی کو عدالتوں میں چیلنج کیا، کبھی انہوں نے کمیشن کے خلاف خطوط لکھے۔ تو آج کونسل کی کارروائی کے اندر جو ہے وہ اس کی کارروائی کونسل نے مکمل کر لیا ہے۔ 2 گواہان مجموعی طور پر زاہد رفیق صاحب جنہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے جسٹس مظہر علی نقوی کے بیٹی کی فیس ادا کی، انہوں نے ان کے بیٹوں کو پلاٹس دیے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2 ملاقاتیں بھی کی جسٹس مظہر علی نقوی صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے کچھ ڈاکومنٹس، کچھ اماؤنٹس ٹرانسفر کے جو ڈاکومنٹس تھے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے کیے۔ پھر اس کے بعد شیر افغان صاحب جو کہ صدر ہیں سپریم کورٹ امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی کے، انہوں نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ 2 پلاٹس 2 ممبرشپ جو ہیں وہ ایک جسٹس مظہر علی نقوی اور ایک ان کی اہلیہ کے نام کے اوپر جاری کیے گئے اور ان میں سے ایک کو جو ہے وہ پلاٹ میں تبدیل بھی کر دیا گیا۔ کل کوئی 4,40,000 کے قریب جو تھی وہ اماؤنٹ جسٹس مظہر علی نقوی نے اس کنال کے پلاٹ کی جمع کرائی، جبکہ یہ کنال کا پلاٹ جو ہے وہ اس وقت 1 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں کہ صبح ایک مذاق کیا گیا انصاف کے ساتھ، وہ مذاق یہ تھا کہ جسٹس بابر ستار نے کچھ 6, 7, 8 مہینے کی ایک پریکٹس کر کے ایک مقدمے کو سن کر ڈی سی اسلام آباد اور ایس پی ڈی سی اسلام آباد عامر
عرفان میمن اور SSP اسلام آباد جمیل کو آپریشن جو ہے وہ سزا سنائی 6 ماہ اور 4 ماہ، اس کے ساتھ جرمانے بھی کیے، اور ساتھ ہی مذاق یہ کیا گیا فوری طور کے اوپر سزاؤں کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا۔ اب معطل کرنے کے بعد کیا ہوا کہ جناب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سزا سنا دی گئی تھی، کیونکہ سزائیں پاکستان کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ غریب لوگوں کے لیے ہیں، ایسی ایلیٹ کلاس کے لیے تو سمجھی نہیں جاتی۔ تو اس فیصلے کے بعد یہ تاثر، اگر یہ سزا علامتی طور پر بھی تھی تو اس کو 1-2 دن رہنے دیا جاتا۔ ہاں یہ ضرور ہوتا کہ پولیس انہیں گرفتار کرتی ہے یا نہیں کرتی، وہ ایک آج ہی اپیل دوبارہ دائر کر دیتے اور یہ موقف اپنا لیتے ہیں کہ جناب انہوں نے اپیل دائر کر دی ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوری طور کے اوپر جسٹس بابر ستار صاحب نے جہاں انہیں سزا سنائی، ساتھ ہی اسی فیصلے کے اندر فیصلے پر عمل درآمد 1 ماہ کے لیے روک دیا اور کہا کہ اگر یہ سزا معطل نہیں کرا سکتے اپیل کے اندر تو پھر انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں افسران اپنی جاب کو، اپنی نوکری کو انجوائے کر رہے ہیں۔ شاید کچھ چند سیکنڈ کی انہیں پریشانی ضرور ہوئی ہوگی، لیکن اس کے بعد آج عرفان DC اسلام آباد جو ہیں عرفان میمن، انہوں نے PSL کے سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس کو جو ہے وہ سربراہی بھی کی، یعنی کہ وہ ان کو تو بالکل پرسکون ماحول ہے، وہ اپنی میٹنگز کر رہے ہیں، اپنا پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، تو پھر سزا کس بات کی؟ ایسے انصاف کے ساتھ مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے سزا سنائی ہے تو پھر سنا دیں، پھر وہ آگے اپیلوں میں جائے جو مرضی ہوتا رہے، لیکن سزا سنائی تھی تو انہیں سزا ہونی چاہیے تھی، تاکہ آئندہ کوئی بھی افسر اگر اس کے اوپر کسی بھی قسم کا دباؤ کسی بیوروکریٹ کا ہے، کسی اسٹیبلشمنٹ کا کسی کا ہے، تو وہ آگے سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہمارے اس فلاں شخص کو یہ سزا ہو گئی ہے، دیکھیں اب ہم آپ کے کہنے کے اوپر کوئی غلط کام نہیں کریں گے، لیکن اب یہاں پر میسج یہ جائے گا کہ بھائی دیکھا ہم نے آپ کو سزا نہیں ہونے دی، آپ یہ غلط کام کریں ہمارے کہنے کے اوپر، ہم عدالتوں سے بھی آپ کو مینیج کریں گے۔ بہت غلط میسج جائے گا یہ جو آج جسٹس بابر ستار نے جو فیصلہ دیا۔ ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، لیکن اجازت مانگنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ویلاگ کیسا لگا کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا، چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا تو مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔